آج کا جو میرا موضوع ہے، جو مائیں اور والدین بہت ہی پریشان ہیں اپنے بچوں کے قد کی وجہ سے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس طرح سے بڑھوتری نہیں ہو رہی اور قد نہیں بڑھ رہا، تو اس کے لیے کچھ تو لائف سٹائل ہے اور کچھ آپ کو طبی نسخہ جات بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا پروفیسر محمد امین بیگ، یونانی فزیشین، ہومیو ڈاکٹر، رکن قومی طبی کونسل حکومت پاکستان۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے، جو مائیں اور والدین بہت ہی پریشان ہیں اپنے بچوں کے قد کی وجہ سے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس طرح سے بڑھوتری نہیں ہو رہی اور قد نہیں بڑھ رہا، تو اس کے لیے کچھ تو لائف سٹائل ہے اور کچھ آپ کو طبی نسخہ جات بتاؤں گا، جس سے انشاءاللہ تعالی بچے اگر 12 سال سے کم عمر میں ہیں تو ان کے نشو و نما جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور ان کا قد جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو لائف سٹائل کی بات کی ہے کہ ان کا روزمرہ کا جو طریقہ کار ہے، روزمرہ کی جو ان کی نیند ہے، روزمرہ کا جو ان کا کھانا پینا ہے، اس میں آپ کیا کیا چیزیں ہیں جو اگر آپ ان کو باقاعدگی سے استعمال کروائیں گے تو یقیناً ان کی نشو و نما بہتر ہوگی اور قدرتی ہوگی۔ ڈیلی جو دودھ ہے فریش، جو گائے کا یا بھینس کا جو دودھ ہوتا ہے، یا مارکیٹ میں تو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ وائٹنر اور وہ ملک نہیں ہوتا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فریش دودھ ملے گوالے والا تو وہ آپ بالکل اپنے بچوں کو بوائل کر کے اچھی طرح وہ روزانہ 1 کپ دیں۔ اگر بچے نہیں دودھ کا ان کو جو ذائقہ ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں آپ فلیور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں جو بادام ہے، مغز بادام ہے، روزانہ شام کو اس کو بھگو دیں اور صبح چھیل کر وہ مغز جو بادام ہے وہ بھی ان کو کھلائیں اور اس کے ساتھ دودھ بھی پلائیں۔ اور بوائلڈ ایگ، دیسی ایگ کی بات ہو رہی ہے، انڈا، ابلا ہوا انڈا لیکن دیسی ہو، وہ ڈیلی اس کی غذا کا حصہ بنائیں۔ اس سے بچوں کی نشو و نما بہت جلد اور بہتر ہوگی۔ اگر آپ ان کو وہی ایگ فرائی کر کے دے رہے ہیں، برگر میں ڈال کے دے رہے ہیں، ویسے دے رہے ہیں، آملیٹ بنا کے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہاف بوائلڈ ایگ کا ہوگا یا بوائلڈ ایگ کا ہوگا۔ تو بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، 1 انڈا ڈیلی ابلا ہوا، 1 گلاس دودھ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے ہی پیاری غذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کھجور، اگر اس کا بھی ساتھ استعمال کر لیں، 1 سے 3 کھجور بھی اگر ساتھ کھلائیں تو وہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور اگر بچے بھی سن رہے ہیں تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو پورا کریں۔ نیند کا جو سرکل ہے، بچے حالانکہ بہت زیادہ سوتے ہیں، جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی نیند اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، تو کم از کم 8 گھنٹے تک بچے کو اچھی بہترین نیند جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، لیکن وہ رات کی نیند ہو۔ اور آج کل سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل کا سلسلہ ہے، اس سے اگر وہ پرہیز کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ رات کے ٹائم پہ جو انزائم جو باڈی کو، آپ کے پیٹیوٹری گلینڈ کو جو ہیلپ فل ہوتے ہیں، جو آپ کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، جو آپ کی باڈی کو ریلیکس کرتا ہے، آپ کی جسم نے جو گروتھ کرنی ہوتی ہے، وہ رات کی اگر آپ نیند پوری نہیں کریں گے تو وہ یقیناً آپ اس طرح سے صحت مند، توانا اور قدآور نہیں ہو سکتے۔ مربع بانس، جو کہ بانس کا مربع ہوتا ہے، اور بانس میں ایک ایسی وہ جب وہ پھوٹ رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک پھول نما تکونی ٹائپ کا ایک حصہ ہوتا ہے بانس کا، اس کو آپ کاٹ لیں، وہ تقریباً 3 سے 4 انچ 6 انچ تک کا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے اس کا چھلکا اتار کے اور اس کو بنایا بھی جا سکتا ہے، اور نہیں تو مارکیٹ میں مربع بانس جو ہے نا وہ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پھول مکھانا، تل مکھانا اس کو کہتے ہیں، وہ اگر گھر میں اس کو ہلکا سا دیسی گھی میں بریاں کر کے، بریاں کہتے ہیں کہ ہلکا سا، مقصد براؤن نہیں کرنا اس کو، لیکن دیسی
घी में हल्की आंच के ऊपर उसको भून लेना है हल्का सा। तो वो बच्चों का ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। चारों मग़ज़ियात जो होते हैं वो बच्चों को खिलाएं। बाकी नट्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन चारों मग़ज़ियात, एक तो उनकी याददाश्त भी उससे बेहतर होगी और उनको नींद भी अच्छी आएगी। पुराने दौर में खशखाश का इस्तेमाल होता था, जैसे कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो खशखाश को अगर रात को भिगो दिया जाए, एक चम्मच को पानी में भिगो कर रखा जाए, उसी में 7 अदद बादाम जो है वो हो जाएं और काली मिर्च के 5 अदद पीस, उनको रात को भिगोया जाए और सुबह छिलका उतार के उनकी अच्छी तरह से, जो हम दौरी डंडा होता है उसमें उसकी अच्छी तरह से रगड़ाई करके उसका दूसरे लफ्ज़ों में दूध निकाल के उसका, और उसके जिसको हम शरदाई कहते हैं, वो भी अगर पिलाया जाए तो उससे आपकी लाइफ और आपके बच्चों की लाइफ स्पेशली बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। उससे नींद अच्छी आएगी, आपका जो दिमाग है वो फ्रेश रहेगा। जब नींद अच्छी होगी तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और जब नींद अच्छी होगी तो आपका कद भी जो है ना वो बेहतर तरीके से बढ़ेगा। तो ये एक आम से टिप्स हैं, ये आम सी चीज़ें हैं जो हमें ग़िज़ाई एतबार से भी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, बड़े लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, बच्चों का कद बढ़ाने के लिए, बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए एक बहुत ही प्यारी चीज़, जबकि बच्चे तो चिकन पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि बच्चों को चिकन से अवॉइड करवाएं। जो खुद मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, 35 दिन के बाद खुद अपने पाँव पे नहीं चल सकता, वो आपके बच्चों को या आपको कैसे मकसद सेहतमंद और तवाना रख सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप मटन, अगर नहीं महंगाई के दौर में आप नहीं उस तरह से इस्तेमाल कर सकते, तो आप बड़ा गोश्त, बीफ, अगर वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना कट्टे का गोश्त अगर मिल जाए, मकसद ये बिछड़े का दूसरा ना हो, तो उसका जो कीमा है, कीमा बना के उसमें पीस मटर जो होते हैं वो डाल के वो बच्चों को अपनों को खिलाएं। किसी भी फार्म में मीट उनको लेना चाहिए, रेड मीट है ना वो, तो वो भी उनकी बढ़ोतरी का सबब बनता है। तो बहरहाल इसी तरह के बहुत से मशवरे, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन आप पास से गुजर जाते हैं, उनका ख्याल नहीं करते। तो आइंदा के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और ख़ुसूसन वो माएँ जो बच्चों की सेहत परवरिश के लिए परेशान हैं और उनके कद शख्सियत के लिए परेशान हैं, तो वो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पे भी रब्ता करें। तो इंशाल्लाह हम उनके मिजाज के मुताबिक उनके बच्चों को बेहतर मशवरा, बेहतर डाइट, और अगर कहीं पे दवा की ज़रूरत भी होगी तो ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।